دیکھ رہے ہیں اور تمام حاضرین اور ناظرین کو جدھر بھی ہیں سب کو میری طرف سے پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ہر روز کی طرح کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے روزے بھی ہمارے ساتھ پی ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ بہترین انداز میں گزر رہے ہیں۔ جناب علی، آج جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا گیا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آزمائش کا بھی بتایا گیا کہ جب ان پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کیا جاتا تھا تو وہ رب تعالیٰ کی ایک آزمائش بھی تھی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم اس موقع پر، آزمائش کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ جناب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور آج جو گفتگو ہماری رہے گی وہ شکر گزاری پہ رہے گی۔ اور جیسا کہ جب آزمائش کی بات آتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر تمہیں نواز رہا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم شکر گزاری کرتے ہو، اور اگر آزمائش ہے تو آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے کہ اگر تم رب کی طرف کھنچو گے، اگر رب کی طرف جھکو گے تو وہ یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن اگر اللہ سے دور ہوگے تو وہ تم پر عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو کیا ناظرین گرامی، کیا میں اور آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ میری آپ کی ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے رب تعالیٰ نے کہ اگر تم چاہو گے تو شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ بے شمار نعمتیں تمہارے لیے موجود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، رب تعالیٰ نے جو ہمیں ہاتھ دیے ہیں، جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، جو ہمارا جسم ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ایک ماحول ہے، جو پانی ہے، دریا ہے، چرند پرند ہے، سمندر ہیں، سورج، چاند، ستارے، آپ دیکھیے یہ سب ہماری زندگی کو بناتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک بھی اگر کم ہو جائے تو شاید ہماری زندگی آگے نہ بڑھ پائے۔ شکر گزاری کا عالم دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی طویل عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، دن رات آنسو بہاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم چاہتی نہیں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ شکر ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، اور شکر کرنا آپ کی ذات میں شامل ہونا چاہیے، صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کی آنکھ کا شکر کیا ہے کہ آپ ان آنکھوں سے بری چیزوں کو مت دیکھیے۔ آپ کے پیٹ کا شکر کیا ہے کہ آپ اپنے اس پیٹ میں حرام مت ڈالیے۔ آپ کے مضبوط ہاتھوں کا شکر کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ کے ذہن کا شکر کیا ہے کہ آپ اچھی سوچ رکھیں۔ آپ کے جسم کا شکر کیا ہے کہ آپ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہی تو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے۔ اور ناظرین گرامی، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ ان پر رب کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ شکر گزاری سے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی، ناظرین گرامی، پوری کائنات جس کے لیے بنی، ان کی اتنی سادہ زندگی،
وجہ تخلیق کائنات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کی سادہ زندگی دیکھیے کہ ناظرین گرامی بھوکے پیاسے رہتے، رب کا شکر ادا کرتے، اور جو مال ملتا آپ کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے اصحاب کو جو مال آتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اسلام میں سب داخل ہوئے تو کئی مثالیں ہمیں ملتی کہ اپنا تمام مال، آدھا حصہ نہیں، نصف حصے سے زیادہ بلکہ پورا حصہ دین اسلام میں دے دیا۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری کا واقعہ ہے کہ آپ کے اصحاب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور اصحاب موجود تھے، اور یہ مدینہ میں کچھ نئے نئے وہاں پہ گئے، اور چونکہ بہت سے وہاں کے لوگوں کی ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ خدمت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی۔ ایک مرتبہ بہت سے اصحاب جمع ہوئے مسجد کے قریب اور کہنے لگے کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن کیا کریں، ایک بے چینی سی ہے اور کچھ کھانے کو موجود نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، یہاں پہ کیوں موجود ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی شدت ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، پیاس ہے، بہت وقت ہو گیا ہم نے کچھ کھایا نہیں۔ رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کے دریافت کیا، حضرت ابو ایوب انصاری موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ حضرت ایوب کہاں پہ ہیں؟ معلوم پڑا کہ کچھ وقت کے لیے کسی کام سے گئے اور ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ان کا انتظار فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے اور ایک لمبی سی شاخ کھجوروں کی بھری ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اس میں کچھ کچی کھجوریں بھی شامل تھی، کچھ پکی ہوئی کھجوریں بھی شامل تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری یہ پورا خوشہ کیوں توڑ لایا؟ اس میں کچی بھی کھجوریں موجود ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو یا آپ کو شاید یا آپ کے ساتھیوں کو کچی کھجور جس کو ہم کھجی کہتے ہیں وہ بھی پسند ہو، اس لیے میں پوری شاخ لے آیا تاکہ اس میں پکی بھی آپ لوگ کھا سکیں، اور اگر کسی کو کھجی پسند ہو تو جو پسند ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نوش فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک بکرے کا بچہ ذبح کیا، کچھ گوشت پکایا، روٹی پکائی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور سب کو کہا کہ مل کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اس میں تھوڑا سا حصہ نکال کے حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر بھی بھجوایا، اور یہ بھی کہا کہ وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ان کے گھر بھی پہنچائیے۔ ناظرین، اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا۔ آپ دیکھیے ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کی شان، کیا ان کا مقام اور کیا شخصیت، لیکن ان کی سادگی اور ان کا شکر گزاری کا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح رب تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب ہم مثال لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام نبی و پیغمبروں کی، تو ہم قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر نبی شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، تمام کے تمام پیغمبر اپنے رب کی نعمتوں پہ شکر گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی، حضرت مریم کا واقعہ جب قرآن میں آتا ہے تو وہاں پہ ان کے پاس آپ دیکھیں کہ من و سلوہ، یعنی کہ ان کے پاس خود بخود کھانا آ جایا کرتا تھا، اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے تو آپ کہتی تھی کہ یہ میرا رب مجھے پہنچاتا ہے، اور آپ ان کا شکر ادا کرتی تھی۔ گویا کہ ہر چیز کا شکر ادا کرنا
अपनी औलाद को देखकर, खुद को आईने में देखकर, अपने घर को देखकर, अपने कारोबार को देखकर, अपने जिस्म को देखकर, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के शुक्र अदा करें। और नाज़रीन गिरामी, आज की साइंस ये बात प्रूव करती है कि जब आप अपने सामने नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, प्यार मोहब्बत से रब ताला के आगे झुकते हैं और रब ताला को बार बार याद करके आप हर शय के लिए शुक्र अदा करते हैं, तो उस चीज़ में एक बरकत शामिल होती है जो आपकी पूरी ज़ात को अलग कर देती है, यानी उसका असर पूरी ज़ात पे होता है। और अगर आप नाशुक्री करते हैं, बुराई करते हैं, कोई बुरी बात करते हैं, तो उसका असर जो है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल और चीज़ों पे होता है। जैसे हज़रत मूसा की कौम की जब मैं बात करता हूँ तो मनोसलवा उतरा करता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने नाशुक्री की, उनको समझ में नहीं आया, तो अल्लाह ताला उनसे खफा हुए, नाराज़ हुए। तो नाज़रीन, हमें आज ये सीखना है, सोचना है, देखना है कि नेमतों पर शुक्र अदा, क्या हमारी ज़बान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकला, क्या ये काफ़ी है? किस तरह से सब्र करना है, ये हम अपने उलमाओं से भी जिक्र करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं अपनी को होस्ट